السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا راز دیوار کے پیچھے سے سن لیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی اور رازدار بھی تھے۔ حضور ان کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ قباء کی مسجد میں نماز پڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تھے کہ ایک خط آیا۔ کوئی قاصد خط لے کر کے آیا۔ مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں سب پوائنٹ لکھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو خط دیا۔ ان کا گھر قریب میں تھا، مسجد قباء کے قریب۔ اکیلے میں بلایا، کہا انس یہ پڑھ کے سناؤ کیا کیا لکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر کے سنایا اور خط بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ راز ہے، تیرے اور میرے بیچ میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھو راز رسول کی حفاظت، اللہ اکبر، وہ صحابی کا ہی کردار تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہاں پر مہر بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے گھر کے باہر تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی گھر کے اندر تھی۔ آئی، پوچھا کیا خط آیا ہے مکہ سے؟ کہا تجھے کیسے خبر ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح کیا پیغام ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، خبردار اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو بھی مت کرنا۔ اپنی بیوی کو کہا۔ بی بی نے کہا انس جو مضمون تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا ہے میں نے پورے کا پورا سن لیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اتنے جلال میں آئے کہ سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، کہا اب تیرا فیصلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کروں گا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کی افشا کرنے والے یا حفاظت نہ کرنے والوں میں اٹھایا جاؤں۔ اس سے پہلے اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تیری گردن دبا دوں گا۔ وہ ان کی بہت چہیتی بیوی تھی، گردن پکڑ کر کے ہی باہر لے کر آئے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ مجھے غریب کو معاف کر دیں، جو خط آپ نے راز فرمایا تھا وہ میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ حضرت انس اس کی گردن کسی حالت میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ بیوی ہو تو ہو، لیکن میرے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز اہم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو دیکھ کر کے کہا کہ انس اس کی گردن چھوڑ دو، جس طرح تم میرے صحابی ہو وہ بھی میری صحابیہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب آپ نے گردن چھوڑ دی۔ وہ عام عورت نہیں تھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے والی وہ صحابیاں تھی کہ جانتے ہیں اپنے عزیز شوہر حضرت انس کو انہوں نے ہی امامہ پہنا کر ساری چیزیں پہنا کر کے جنگ میں بھیجا، اور حضرت انس جب شہید ہوئے تو یہ خاتون ہی وہ ہیں
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رازدار کہ جب میدان احد میں حضرت انس کو ڈھونڈا گیا کہیں نہیں ملے، کیونکہ ان کے ساتھ کافروں نے مسلح کر دیا تھا۔ مسلح کا مطلب ان کے چہرے کو پھوڑ دیا تھا، ان کے جسم کو پتھروں سے پھوڑ کر کے مسل دیا تھا۔ پہچان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی خاتون اور ان کی بہن آئی، حضرت انس کی طرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا، ایک انگلی باقی تھی، انگلی کے پوڑ دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرے سرتاج ہیں، یہ میرے شوہر نامداد ہیں، اور ان کی بہن نے کہا یہ میرے بھائی ہے۔ اس بات پر حضرت انس کو پہچانا گیا۔ اب مجھے بتائیں، جن کے چہرے پھوڑ دیے گئے، جن کے جسموں کو تار تار کر دیا گیا، پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ ایک اور صحابی کی بات ہے، حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ میدان جنگ میں شام کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، دیکھو سعد کہاں ہے، زندہ ہے یا انتقال کر گئے؟ صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے آئے، سعد سعد پکارا، ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ جس طرف آواز آئی صحابہ آئے تو دیکھا ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، آنتیں باہر آئی تھی، لیکن روح ابھی باقی تھی، زبان ابھی چل رہی تھی۔ صحابہ آئے، کہا سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ وہ وہیں پر کہنے لگے، اے میرے دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہہ دو، میں حضور تک نہیں پہنچ پاؤں گا، چل نہیں سکتا، زخم ہے، نیزے ایسے چبھے ہوئے ہیں کہ نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ لیکن جانتے ہیں جو جملہ انہوں نے کہا، سعد ابن ربیع تحفظ ناموس رسالت کا سب سے بڑا جملہ یہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، آنے والوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہنا، سعد کو معاف کر دیں، یا رسول اللہ سعد کو معاف کر دیں، یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ مسلمانوں بتاؤ، ہم گرم بستروں پر سو کر کے، گرم روٹیاں کھا کر کے پھر بھی کہتے ہیں ہم محبت رسول ہیں، عشق رسالت ہے۔ ہمارے پاس جن کے پیٹ پھٹ گئے، نیزے ان کے اوپر چبھے ہوئے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔